بے شمار نعمتیں اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہیں، انسان کو دی ہے۔ اور خود اعلان بھی فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ان نعمتوں کو گننا بھی شروع کرو، شمار کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے ہو، اتنی نعمتیں ہیں۔ اور میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ بعض کہیں کہ بھائی انسان نعمتوں کو، کچھ نعمتوں کو تو گن سکتا ہے۔ میں نے کہا ایک پانی کی نعمت ہے، اسے بھی انسان نہیں گن سکتا۔ اب دماغ میں سوال آئے کہ پانی تو ایک پانی ہے اور اس کی نعمت کو گننا کون سا مشکل ہے؟ تو کئی سارے پانی ہیں۔ نہر کے پانی کا مزہ جدا ہے، کنویں کے پانی کا مزہ جدا ہے، چشمے کے پانی کا مزہ جدا ہے، منرل واٹر اس کا جدا ہے۔ پھر اس میں بھی کئی ساری کمپنیاں ہیں، کوئی کسی کمپنی کو فالو کر رہا ہے، کوئی کسی کمپنی کو یوز کر رہا ہے، کوئی کسی کمپنی سے مستفید ہو رہا ہے۔ پھر ہمارے ہاں اپنا زمین کا بور کا پانی وہ الگ ہے، پہاڑوں والے ان سے پوچھیں تو ان کے پانی کی تو مثال ہی نہیں ہے۔ سمندر کے پانی کا مزہ جدا ہے، دریا کے پانی کا مزہ جدا ہے۔ اب کسی نے دو چار پانی پیے ہوں گے تو پہاڑوں کا پانی نہیں پیا ہوگا۔ ابھی ہمارے ایک جاننے والے بچپن کے ہمارے ساتھی تھے، ان کے سسٹر کے شوہر امریکہ سے آئے تھے پچھلے ہفتے غالباً، تو مجھ سے کہا پہاڑ جانے کا ارادہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا امریکہ میں کم پہاڑ ہیں کیا؟ وہاں کتنے ایسی جگہیں ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی ہم ان پہاڑوں سے دور ہیں، پتہ نہیں کون سی جگہ کا نام لیا، کہ وہاں پر یہاں کی گرمی سے بھی زیادہ گرمی ہے۔ یہاں تو ہمیں گرمی محسوس ہی نہیں ہوئی، وہاں جو گرمی ابھی تھی۔ تو بہرحال بہت ساری نعمتیں اللہ کی، اور کئی ساری نعمتیں، بلکہ اکثریت نعمتوں کی اللہ نے حضرت انسان کے لیے رکھی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین سورہ رحمان میں 31 مرتبہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بندہ تو کس کس نعمت کو جھٹلائے گا؟ آسمان اللہ نے تیرے لیے بنایا، زمین تیرے لیے بچھائی، پہاڑوں کو تیرے لیے بنایا، سمندروں کو تیرے لیے، دریاؤں کو تیرے لیے، ہواؤں کو تیرے لیے، یہ سارا نظام اے انسان تیرے لیے۔ اور کسی کے پاس نعمتوں کے انبار لگے ہیں، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس زیادہ۔ جس کے پاس زیادہ ہے وہ بھی خوش نہیں، اور جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں وہ بھی پریشان۔ کم والا چاہتا ہے کہ نعمتیں بڑھ کر اس زیادہ والے کے برابر ہو جائیں، اور زیادہ والا چاہتا ہے کہ اور زیادہ ہو جائیں۔ تھوڑا مال ہے یہ بڑھ جائے، بڑا ہوا ہے اور بڑھ جائے، اور بڑھ جائے، اور بڑھ جائے۔ جتنا مال بڑھے گا اتنا انسان کو سکون ملے گا؟ فرمایا نہیں۔ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی طرف اشارہ کیا اس حکیم کے قول کے، جس کا ایک جملہ ماقبل جمعہ میں ارشاد کر چکا، اور دوسرا جملہ کہ ہم نے سکون کو، راحت کو
طمانینت کو، آرام کو کثرت مال میں ڈھونڈا، لیکن وہ کثرت مال میں نہیں ملا، وہ قلت مال میں ملا۔ جتنا مال کم اتنا سکون زیادہ۔ دیکھیے یہ مسجد بڑی شاندار بن گئی، لیکن یقین جانیے جو سکون اس کچی شیٹوں والی مسجد میں ہوتا تھا، وہ سکون اب نہیں مل سکتا۔ کل بھی میں صغرا مسجد کے امام صاحب ساتھ بیٹھے تھے، مولانا فواد صاحب، وہ حضرت استاد جی ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم کی بات فرما رہے تھے، تو میں نے کہا کہ حضرت جب یہاں آئے تھے تو وہ کچی سی مسجد ہماری، وہ چاروں طرف گھاس پھوس پودے پھول، تو حضرت فرماتے تھے یا تو میں نے ایسی مسجد افغانستان میں ملا عمر کے دور میں دیکھی ہے، یا پھر پاکستان میں یہ مولوی یوسف کی مسجد دیکھی ہے۔ تو بہرحال سکون فرمایا، راحت وہ قلت مال میں، مال کی زیادتی۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یوں بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی، طلحہ بھی، زبیر بھی، دیگر صحابہ بھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات میں نے جنت میں تم لوگوں کے درجے دیکھے، تمہارے مقام کو دیکھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر کی طرف رخ پھیرا اور آپ نے فرمایا ابو بکر، میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جس کو اس کی ماں اور اس کے باپ کے نام سے جانتا ہوں، اور جب وہ جنت میں جائے گا تو جنت کے 8 دروازے کہیں گے مرحبا 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 مرحبا۔ حضرت سلمان پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ فرمایا وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ابو بکر ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے مرحبا کہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا عمر، جنت میں ایک محل دیکھا، بڑا موتیوں کا بنا ہوا، ایک ہی موتی کا، بڑا خوبصورت شاندار، یاقوت کے ساتھ جڑا ہوا۔ میں نے کہا وہاں جو کھڑے ہوئے تھے یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھ سے کہا کہ قریش کے ایک نوجوان کا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سمجھا وہ قریش کا نوجوان میں ہوں۔ میں داخل ہونا چاہا، میں نے، مجھے روکا اور کہا کہ یہ قریش کا نوجوان آپ کی امت کا عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عمر ہے۔ کہا پھر میں داخل نہیں ہوا، عمر آپ کی غیرت میرے سامنے آ گئی، اس لیے میں اندر نہیں گیا۔ حضرت عمر تڑپ اٹھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ، عمر آپ پر غیرت کرے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا عثمان، جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، میرا رفیق جنت میں عثمان تو ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ، میرا رفیق تو ہوگا۔ پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا علی، کیا تو چاہتا ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو، ہم آمنے سامنے ہوں، ہم آمنے سامنے ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔
انسان دنیا میں بھی اچھے لوگوں کا پڑوس چاہتا ہے، میرے گھر کے سامنے اچھا بندہ ہو، جائے کہ پھر جنت میں ایسا کہ ایک طرف مصطفیٰ ہے اور دوسری طرف مرتضیٰ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ اور زبیر بیٹھے تھے، ان کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ جنت کے اندر ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوگا، خاص اعتماد والا ساتھی جس پر نبی اعتماد کر سکتا ہے، جنت میں ہوگا، اور میرے جنت میں حواری اے طلحہ تم اور زبیر تم ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طرف متوجہ ہوئے، جن کو اللہ نے مال سے نوازا، دولت سے نوازا، بڑے امیر کبیر آدمی۔ فرمایا عبد الرحمن تمہارے بارے میں تو مجھے ڈر لگ گیا، تم اتنی دیر سے آئے، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ہلاک نہ ہو جاؤ، پھنس نہیں گئے ہو۔ میں نے پوچھا عبد الرحمن پسینے سے شرابور کیا ہوا، اتنی دیر سے کیوں آئے؟ عبد الرحمن بن عوف تم نے کہا یا رسول اللہ مال کا حساب دے رہا تھا اس لیے دیر ہو گئی، حساب و کتاب چل رہا تھا اس لیے مجھ سے دیر ہو گئی۔ حضرت عبد الرحمن تڑپ اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ رات کو مصر سے 100 اونٹ کی سواریاں وہ تجارت میں منافع کی صورت میں آئی ہیں، وہ سب کی سب میں نے مدینہ کے فقراء اور یتیماں کے لیے وقف کر دی ہیں، خیرات کر دی ہیں۔ تو اندازہ کیجئے کہ کثرت مال میں انسان اتنا آ کر پھنس جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ راحت کو ہم نے کثرت مال میں ڈھونڈا کہ بہت زیادہ مال اور دولت ہوگی تو انسان کو راحت ملے گی، سکون ملے گا، لیکن وہ حکیم صاحب ارشاد فرماتے ہیں، ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ قلت مال میں وہ راحت پائی گئی۔ وہ ایک بادشاہ کے متعلق آتا ہے، اسے نیند نہیں آتی تھی، بڑا پریشان رہتا تھا، حیران رہتا تھا۔ اس کے سامنے ایک موچی اس کے محل کے سامنے فٹ بار پر وہ پڑا رہتا تھا، رات کو مزے کی نیند سوتا تھا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ میرے پاس نرم بستر ہے، مخمل کے بستر ہیں، نرم گدے ہیں، صوفے ہیں، ہر قسم کی آسائش موجود ہے، اور مجھے نیند نہیں آتی، اور یہ فٹ بار پر جوتوں کو سر کے نیچے رکھ کر سو جاتا ہے۔ وزیر تو بڑے چالاک ہوتے ہیں نا، انہی وزیروں سے پاکستان کے وزیروں نے بھی سیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک بنڈل ہدیے کا بھیج دو، اس کے پاس پیسوں کا بھیج دو۔ اب جب وہ موچی کے پاس ایک بنڈل پیسوں کا آ گیا، اب رات ہوئی ہے تو کبھی وہ سر کے ادھر رکھے تو کبھی سر کے ادھر رکھے، اب پوری رات اسی میں گزر گئی کہ کوئی آ کے لے نہ جائے۔ دوسرا دن ہوا تو ادھر اس کی نیند گئی، اس نے آ کر بادشاہ کے قدموں میں پھینکا، بادشاہ سلامت یہ آپ کی دولت، اس نے تو میرے نیند کو، سکون کو غارت کر دیا۔ آج دیکھیں آپ کئی سارے لوگ آتے ہیں، مجھے سب رات کو نیند نہیں آتی، اچھی تنخواہیں، اچھے پیسے، اللہ نے ہر نعمت سے نوازا، تو وہ حکیم صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے قلت مال کے اندر راحت کو رکھا ہے، سکون کو رکھا ہے کہ انسان اس کی طرف متوجہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان چیختا ہے، چلاتا ہے، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال۔ فرمایا اس کا مال یا تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا، پی لیا، یا تو وہ ہے جس کو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا وہ ہے جو اس نے آگے کی طرف بھیج کر اسے محفوظ کر لیا۔
اس کے علاوہ تو اس کا مال ہے ہی نہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین مثال دی، فرمایا ایک آدمی کے 3 بھائی، جب یہ انسان مرنے لگتا ہے، حالت مرگ میں ہوتا ہے، تو یہ اپنے بھائی سے، ایک بھائی سے کہتا ہے کہ یار میں مرنے لگا ہوں، میری کوئی مدد کر۔ وہ ہاتھ کھڑے کر لیتا ہے، بھائی میں کیا مدد کروں، جب تک تو چلتا پھرتا تھا میں تیرے ساتھ ہوتا تھا، اب کوئی مدد نہیں ہے۔ فرمایا یہ بھائی اس کا مال ہے، ابھی مرا نہیں ہے، اس سے پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے، جدا ہو گیا۔ جب تک ٹھیک تھا، چلنے پھرنے کے قابل تھا، تو یہی اولاد اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ ہسپتال کی طرف لے کر جاتی تھی۔ اب جب اس پوزیشن میں آ گیا، مال و دولت ہوتے ہوئے بھی اس کی اولاد کہتی ہے کسی سرکاری اسپتال میں ڈال کے آ جاؤ۔ یہ بھائی فرمایا تیرا مال ہے۔ دوسرا فرمایا کہ جو تجھے قبر تک لے کر جائے اور آگے قبر تک لے جا کر بس چھوڑ دے، آگے نہیں جاتا۔ یہ فرمایا تیرے اہل و عیال ہیں، تیرے رشتہ دار ہیں، تیرے چاہنے والے ہیں، تیرے دوست احباب ہیں۔ جو زیادہ قریبی ہوتا ہے وہ قبرستان تک ہی جاتا ہے، دیکھیں اکثر جنازے سے ہی واپس ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ بھائی تیرا، یہ تیرے اہل و عیال ہیں۔ اور تیسرا بھائی وہ ہے جو اچھا ہو یا برا ہو تیرے ساتھ قبر میں دفن ہونے کے لیے تیار ہے، وہ تیرا اچھا عمل ہے یا تیرا برا عمل ہے۔ تیرا اچھا عمل تجھے رب کی رضا دلائے گا، جنت میں داخلہ کرائے گا، اور تیرا برا عمل تجھے رب کی ناراضگی کو دلائے گا اور تجھے جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ تیرا تیسرا بھائی ہے۔ آج اس تیسرے بھائی، اچھے عمل کی طرف انسان کا رجحان ہی نہیں ہے۔ انسان کا دل و دماغ، اس کا میلان ہی اس کی طرف نہیں ہے۔ اور وہ اپنے اعمال میں اتنا پیچھے ہوتا جا رہا ہے، اتنا پیچھے ہوتا جا رہا ہے۔ وہ دنیا کی حرص کی خاطر، دنیا کی لالچ کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر وہ اپنے ایمان کو بھی داؤ پر لگا بیٹھتا ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ، حضرت عمر کے پوتے، ایک مرتبہ طواف کرنے کے لیے آئے اور طواف کر رہے ہیں۔ وقت کا بادشاہ اس نے دیکھا کہ اللہ کا ولی، اس وقت کا بڑا عالم وہ طواف کر رہا ہے، چلو بڑھ کر اس کی کچھ خدمت کر لیں۔ اور کہا کہ حضرت میں بادشاہ، وقت کا خلیفہ، آپ اگر کچھ مانگیں تو آپ کی خدمت کروں، میرے پاس ہر قسم کی پاور طاقت موجود ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ نے بادشاہ کو دیکھا اور کہا کہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کسی اور سے مانگوں مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر، حرم کے اندر کھڑے ہو کر، مطاف کے اندر کھڑے ہو کر میں کسی غیر اللہ سے مانگوں؟ وہ بادشاہ ہوا کرتے تھے، عقل اور بوجھ رکھتے تھے، آج کل کے بادشاہوں کی طرح نہیں، جن کی نہ عقل کا پتہ اور نہ نقل کا پتہ۔
وہ فوراً باہر چلے گئے۔ جب حضرت طواف سے فارغ ہوئے، گیٹ سے نکلے مسجد کے، حضرت کے پاس پھر وہ بادشاہ آ گئے کہ بھئی اندر تو ٹھیک ہے معاملہ آپ کا اور رب العالمین کا تھا، اب یہ بادشاہ، یہ خادم اے حضرت آپ کے پاس حاضر ہے، اب مانگی، اب تو اللہ کا گھر نہیں، اب تو گھر سے باہر آ گئے۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اب تو اللہ کے گھر سے باہر آ گئے، لیکن یہ بتاؤ دین کے متعلق مانگوں یا دنیا کے متعلق؟ تو بادشاہ ہوشیار تھا، اس نے کہا دنیا وہ میرے پاس زیادہ ہے اور دین آپ کے پاس زیادہ ہے، دین کہوں گا تو آپ کے پاس علم زیادہ ہے، اس لیے دنیا ہی بہتر ہے۔ تو کہا کہ حضرت دنیا کے متعلق مانگیے، دین کے متعلق نہیں، وہ تو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ فرمایا اے بادشاہ دنیا تو جس اللہ نے بنائی ہے اس سے میں نے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں گا، تجھ سے کیا مانگوں گا میں، کیا دنیا تو مجھے دے گا، لے جا اپنی دنیا کو اپنے پاس۔ تو ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے ڈھونڈا راحت کو، سکون کو، طمانینت کو، آرام کو کثرت مال کے اندر، لیکن وہ وہاں نہیں ملا ہمیں، وہ قلت بال کے اندر، وہاں پر ہم نے سکون کو ڈھونڈا، وہاں پر ہمیں راحت ملی، ہمیں سکون ملا، آرام ملا۔ آج زندگیوں کا سکون جو غارت ہے، میں اور آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچیں تو صحیح کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر چھوٹا بڑا، مرد زن عورت بوڑھا جوان، ہر ایک کی فکر یہی ہے کہ بس کسی طرح بڑھ جائے، کسی طرح بڑھ جائے، کسی طرح بڑھ جائے۔ جب اس بڑھنے کی فکر ہے، وہ رات کو بھی ہے، صبح کو بھی ہے، دن کو بھی ہے، رات سوتے وقت بھی یہی فکر، اور شام ہوتے ہوئے بھی یہی فکر، صبح کو اٹھتے ہوئے بھی یہی فکر، اور اس میں حلال کو تو ہم نے بالکل کنارہ کش کر دیا۔ جب حرام کی آمیزش آ گئی، وہاں سکون کا مادہ کہاں رہ گیا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا تدخل الجنت غزی جسد بالحرام، جس جسم کی نشو نما پرورش وہ حرام سے ہو اس کا جنت میں داخلہ ممنوع ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر